ہے اور یہ ٹیررسٹ گروپ ہے، یہ بھی کہا انہوں نے. پھر ان کے لوگوں کو مارا بھی، گولیاں بھی چلائیں، پھر ان کو اریسٹ بھی کیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان سے بات کریں گے، اور ہمارا اور ہم اور یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ ایک ہی پیج پر ہیں. یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا اور ان کا موقف ایک ہی ہے. تو یہ چیز کچھ عجیب سی اسٹیٹمنٹس ہیں جو عمران خان کی طرف سے اکثر آتی رہتی ہیں، اور اس پہ لوگ حیران نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی میں وہی کہوں گی کہ ان سے چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں. اور ویسے بھی بہت سی اسلامک کنٹریز ہیں جو کہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ایک جیسے کہتے ہیں بلی کے بکرے کی طرح آگے کیوں چلے جاتے ہیں. یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، خالی برتن شور زیادہ کرتا ہے. تو پاکستان کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، تو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بہت بڑے مسلمان بنیں گے، بہت زیادہ شور مچائیں گے اور سب کریں گے. تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ سعودی عرب کہاں ہے؟ یو اے ای کہاں ہے؟ باقی دوسری اسلامک کنٹریز کہاں ہیں؟ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن پاکستان جب تک اس مذہب کے ڈرامے سے باہر نہیں آئے گا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور یہ چیز ان کو سمجھنی ہوگی. یہ چیز سعودی عرب نے سمجھ لی ہے، یو اے ای نے سمجھ لی ہے، باقی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے ان کے انڈیا تک سے ٹرمز اچھے ہو گئے ہیں. لیکن ہم ابھی تک وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں جو ہے کبھی کوئی احمدی لگتا ہے، کبھی کوئی شیعہ، کبھی کوئی سنی، کبھی ہمارے یہاں مائنورٹیز کا کیا حال ہے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، اس پہ ہمیں ایک منٹ کی شرم نہیں آتی. لیکن ذرا سی کوئی بات ہو جائے اگر یورپ میں یا کہیں اسلام کے بارے میں تو فوراً جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو مطلب پوچھتا کون ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ساری دنیا سے آپ نے لون اٹھا رکھے ہیں، آپ کی عزت کون سی ہے جو کوئی آپ کی بات سنے گا؟ آپ تو مطلب بات تو ان کو کرنی چاہیے نا جن کے پاس کچھ ہو، جن کے پاس کچھ دکھانے کو ہو. اگر پیسے نہیں تو کم از کم آپ نے اپنے کنٹری میں اتنا بیلنس رکھا ہو مائنورٹیز کے ساتھ اور دوسرے ریلیجنز کے ساتھ کہ آپ کا کچھ کہنے کا حق بنتا ہو. آپ تو خود دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہیں، اور جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ان کی سرکار اور تحریک لبیک پارٹی کے موقف میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو تحریک لبیک کر رہی ہیں، یعنی ناموس رسالت کوٹ ان کوٹ کے جو بھی مرتکب ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ انداز میں کریں گے. یہ ہے صورتحال. اور اس پارٹی کے ساتھ یعنی تحریک لبیک پارٹی کے ساتھ پاکستان کی سرکار اس وقت مذاکرات کر رہی ہے جس کو بین کیا ہے. اس سلسلہ میں بات چیت ہم کریں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے جانی پہچانی جرنلسٹ آرزو کاظمی جڑی ہوئی ہیں، اور پیرس سے ہمارے ساتھ بہت ہی نامور صحافی جناب طہا صدیقی صاحب جڑے ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا آرزو کاظمی سے، اسلام آباد میں اس وقت صورتحال آرزو کیا ہے؟ بہت شکریہ گورا صاحب کہ آج آپ نے انوائٹ کیا. اور اسلام آباد میں تو ویسے تو دیکھا جائے تو صورتحال کافی نارمل ہیں. جو روڈز بلاک تھیں اور جو رستے روک دیے گئے تھے، انٹرنیٹ بند تھا اور موبائل سروسز جو تھی وہ ٹھیک نہیں چل رہی تھی، وہ سارا کچھ تو انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو کبھی وہ کہتے پہلے عمران خان صاحب یو ٹرن لیا کرتے تھے، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ گول گول گھوم رہے ہیں. بیکاز کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بین لگا دیا ہے اور یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بین ہٹا دیا ہے. لیکن دوبارہ پھر وہی نیوز آ گئی پلٹ کے کہ ابھی بھی جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بین موجود ہے. اور ان کے جو چیف ہیں آج کل ان کو بھی انہوں نے ابھی تک اریسٹ کیا ہوا ہے اور ابھی نہیں چھوڑے. انہیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ جانے دیا جائے گا اور اس طرح کی بات کی جا رہی تھی. لیکن گورنمنٹ کافی کنفیوز ہے. گورنمنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ہینڈل کرے، اور چیزیں جو ہے ان سے ابھی کنٹرول میں نظر نہیں آ رہی ان کو. جی طہا جی، آپ بھی پاکستانی امور پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، خاص طور پر یہ جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان پر تو آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے. لیکن میں پیرس کے کانٹیکس میں پہلے جاننا چاہوں گا، ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے، آپ پیرس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی آپ کا اس وقت ملک ہے، وہاں پر رد عمل کیا ہے جو کچھ پاکستان میں فرانس کے خلاف ہو رہا ہے؟ جی طاہر صاحب بہت شکریہ مجھے آج مدعو کرنے کا. دیکھیں پیرس میں تو بیسکلی اور فرانس میں یہاں پہ جو فرینچ میڈیا ہے
اس کی کافی زیادہ اب فوکس میں ہے اس حوالے سے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور ایکچولی یہاں پر زیادہ تر جو میڈیا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ عموماً جو میڈیا جو بیسکلی ایک آپ کو پتہ ہے ویسٹرن پرسپیکٹو ہے, وہ یہ ہے کہ جی جو دیوبند ہوتے ہیں اور جو جہادی ہوتے ہیں اور جو طالبان ٹائپ ہوتے ہیں وہ لوگ ایک ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ اس طریقے کے لوگ نہیں ہیں, تو یہ کون ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہاں پر ایک سینس بڑھتی جا رہی ہے, اور میں نے بھی اس حوالے سے کافی انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں مختلف نیوز پیپرز کو, نیوز ٹیلی ویژن چینلز کو, یہاں پر فرینچ جو نیوز آرگنائزیشن, ان کو میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بلاسفیمی بریگیڈ ہے اس کو ویپنائز کیا گیا ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, اور ادارے ہیں اور فوج نے. اور میں ان کو زیادہ تر جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ہے کیا, تو میں ان کو یہی جو ایک انڈیکیشن یا اشارہ کرتا ہوں, وہ یہ کہتا ہوں کہ جو 2017 کی جنرل فیض کی کے خلاف جو پوری ایک وہ جو فیض آباد دھرنے کے بعد جو ورڈکٹ آیا تھا سپریم کورٹ کا, اس کو ریفر کیا جائے اور اس میں پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس وقت 2017 میں ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کو فوج نے کس طریقے سے سپورٹ کیا اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کر آئی. تو بار بار ہم یہی کوشش کرتے ہیں, یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ملیٹنسی ہے پاکستان میں وہ کوئی آرگینک نہیں ہے. یہ جو بلاسفیمی بریگیڈز ہیں ان کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور فرانس میں بھی کافی لوگ پھر یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ کیا اب اس وقت یہ عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا ایک ابہام ہے اور کنفیوژن بھی ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید اندرونی طور پر, میں نے جو 2-3 جگہ پہ انالیسس کیا, وہ یہی کہا کہ شاید اندرونی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپس میں فوج ایک پیج پہ نہ ہو. اور یہ جو نظر آ رہا ہے اس میں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ 1 سال 1.5 سال سے جب سے جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی ہے آرمی چیف نے, ان کی پوزیشن بہت ویک ہوئی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ شاید ود ان دا ملٹری آلسو جو کیوس ہے اور جو کنفیوژن ہے اور جو صفیں بڑھ گئی ہیں اور جس طریقے سے ڈویژن ہوا ہے ود ان دا ملٹری, شاید یہی اسی کی عکاسی کرتا ہے. اور میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو کہ ود ان دا ملٹری بہت ساری لابیز ہیں, اور مختلف لابیز ایک دوسرے کے خلاف ایکٹ کرتی ہیں, اور ابھی شاید یہی نظر آ رہا ہے پاکستان میں ہوتے ہوئے. ابھی اتحا کہہ رہے ہیں آرزو کہ پاکستان کی آرمی میں جو مبینہ رکھنے پڑے ہوئے ہیں, شاید وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. آپ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صورتحال اس کانٹیکس میں کیسے نظر آتی ہے؟ بالکل میرے خیال ہے طاہا بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں, کیونکہ جب ایکسٹینشن لی تھی باجوہ صاحب نے, اس وقت ہی بات ہو رہی تھی کہ جو جن کی باری آنی تھی, یعنی جن کو وہ پوزیشن ملنی چاہیے تھی آرمی چیف کی, ان کے بجائے جو ان کو ایکسٹینشن ملی ہے, تو اس پہ آرمی جو ہے وہ کافی لوگ وہاں پہ ناراض تھے اور ان کے اگینسٹ بھی تھے, اور وہ گروپ ابھی تک موجود ہے. جہاں تک یہاں آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہاں کی سچویشن کا, تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے 3-4 دن ہو گئے ہیں اور انہوں نے ٹی وی چینلز کو پرمیشن نہیں دی ہے کہ وہ کوریج کر سکیں, یا جہاں پہ یہ سب ہنگامہ ہو رہا تھا اسپیشلی لاہور میں, وہاں کی کوئی فوٹیجز, کوئی نیوز جو ہے وہ چینل پہ نہیں چل رہی تھی. سارے چینلز جو تھے ویسے لگ رہے تھے جیسے پی ٹی وی ہوتا ہے کہ سب امن ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کوئی 3-4 دن پہلے کچھ گھنٹوں کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا بھی بند کر دیا تھا, اور تاکہ اس سے بھی نیوز نہ آ سکے. اس وقت تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, میجورٹی لوگ جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے ہو کیا رہا ہے, لیکن پوری کنٹری کا انہوں نے سوشل میڈیا جو تھا وہ بند کر دیا تھا. اور ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اندر کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. آرمی میں تو بالکل ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ڈویژنز ہیں, اور ابھی بھی جو تحریک لبیک پاکستان کے جو تھوڑا بہت پروٹیسٹ ہم دیکھ پاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کا اگر آپ شروع کے ڈیز میں دیکھیں تو اس میں کچھ آپ کو آرمی کے لوگ بھی نظر آئیں گے جو ان کی جیپ پہ چڑھے ہوئے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں, اور ان کے لیے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جی انہوں نے غلط کیا ہے اور یہ آرمی کے رول کے خلاف ہے. لیکن پاکستان میں تو یہ ایک عام سی بات ہے, اس کے لیے کرنا ان کو یہی ہوگا کہ جب تک یہ جتنے جو ریلیجیس اسکالرز اور مولوی ہیں, ان کو جب تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ مسجدوں تک رہنا ہے, اور فوج کو جب تک آپ بارڈر تک نہیں محدود کریں گے, تو یہی ہوگا. ہر چیز میں یہاں پہ مولوی بھی انوالو ہیں
اور فوج سے بھی بار بار بات کی جاتی ہے اور ان کی انوالومنٹ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے کہ لوگ جو ہے یہاں پہ اب اتنا زیادہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے۔ عمران خان کی گورنمنٹ تو خیر ہمیشہ سے ہی کافی ویک رہی ہے، لیکن اس وقت تو بہت بری حالت ہے ان کی۔ تہا یہ بتائیے کہ فرانس کی حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ ایک خبر یہ آئی کہ 15 ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکال لیا گیا اسلام آباد سے، لیکن پیرس میں آپ کیا سنتے ہیں؟ فرانس کی حکومت کیا ریئیکٹ کرے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی، ابھی فرانس کی حکومت جہاں تک میری بات چیت ہوئی ہے لوگوں سے یہاں پر، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی وہ تو فرینچ گورنمنٹ تو ایک ویٹ اینڈ سی اپروچ اپنائی ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ فرینچ گورنمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شہریوں کو ڈیفینیٹلی پاکستان سے کہا ہے کہ واپس بلا لیا گیا ہے۔ 400 کے قریب جو پاکستان میں مقیم فرانسیسی تھے ان کو کہا گیا کہ واپس آ جائیں۔ 15 ڈپلومیٹ جیسے آپ نے ذکر کیا ان کو بھی کہا گیا کہ آپ واپس آ جائیں۔ ایمبیسڈر ابھی بھی وہاں پر ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے فارمر ایک ڈپلومیٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی فرینچ ایمبیسڈر کو بھی سوچنا چاہیے اس حوالے سے۔ وہ کیوں سوچیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو فرانس ہے وہ تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں فرانس ایکچولی پاکستان کی پچھلے دنوں فرینچ بزنس اینڈ انویسٹمنٹس وغیرہ فرانس میں آنے کی بات ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کا یہ بہت بڑا ایک ایشو آگے جا کے بن سکتا ہے، کیونکہ آپ جیسے آئندہ دنوں کی بات کریں ابھی فرانس کی حد تک یہ محدود ہے، لیکن اگر فرانس اس چیز کو یورپین یونین میں اٹھاتا ہے جس کے بہت گہرے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان میں کافی امداد دیتی ہے یورپین یونین، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اندر جو ریویو ہوتا ہے وہ یہاں پیرس ہیڈ کوارٹرز میں FATF کا ہیڈ کوارٹرز ہے، اس میں فرانس نے پچھلی دفعہ یہی کہا کہ جی جو دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی جو معاونت ہے پاکستان میں وہ نہیں رک رہی، اور فرانس نے اس پہ ایک اسٹرانگ سٹینس لیا تھا۔ تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ایک طریقے سے یونائٹڈ فرنٹ اپنا سکتی ہیں، اور پاکستان کو اس حوالے سے جو اس وقت پاکستان جس اکنامک سچویشن سے گزر رہا ہے، جتنی مہنگائی ہے، جتنے مسائل ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان اس طریقے سے اپنے آپ کو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پیر پہ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں، تو لگتا یہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ صرف یہی ویٹ اینڈ سی اپروچ ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر فار ایگزامپل فرینچ ایمبیسڈر ایکسپیل ہوتا ہے، ابھی انہوں نے پریزنٹ تو کر دی ہے ریزولوشن، اور جو ایک ود ان اٹ سیلف اگر گورنمنٹ نے ایک ریزولوشن پریزنٹ کی ہے تو یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے ایک سمبولک جیسچر ہے، اور فرینچ گورنمنٹ کے لیے یہ ایک کنسرننگ فیکٹر ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں بشمول فرانس، ان کا ایک جو سٹینس ہے اور ان کا جو رویہ ہے وہ پاکستان کی طرف اور مزید جو ہے وہ سخت ہوگا، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جس طریقے سے جو حرکتیں کر رہا ہے وہ اس طریقے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہمیشہ سے کہتا تھا کہ جی ہمارے یہاں جو دہشت گردی نہیں ہے اور ہمارے یہاں جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانے ہم نے ختم کر دیے ہیں، لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نئے قسم کے دہشت گرد پاکستان پیدا کرتا رہتا ہے، اور یہ جو دنیا میں جو ممالک ہیں، جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں، وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں، بڑی کلوز اور گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ ہی سے ایک اور سوال جوڑتا ہوں تہا کہ عمران خان کا بار بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف لڑائی اس لیے لڑ رہا ہوں کہ جس طرح یہودیوں کا ہولوکاسٹ کے خلاف ہے، لیکن مجھے اس میں مماثلت نظر نہیں آتی۔ یہودیوں کا جو ہولوکاسٹ ہے یا جو اینٹی سیمیٹزم کا معاملہ ہے وہ ان کی مذہبی کتاب کے ساتھ یا ان کے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کے جینوسائڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جبکہ اسلاموفوبیا کا جو معاملہ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے کچھ یہاں پر سٹرینز ہیں یا کچھ اپنا طریقہ کار ہے ویسٹرن ورلڈ کا۔ تو عمران خان کیسے ان دونوں باتوں کو جوڑتے ہیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی آپ نے طاہر بہت اچھی بات کی، اور یہ ہمیں ضرور بات پھر سے دوبارہ سے اس کو ایمفسائز کرنا چاہیے، اور جتنی دفعہ کہیں وہ کم ہے۔ بیسکلی دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے جو مسئلہ ہے وہ ہے اسلام اور اس کی ریڈیکلائزیشن اور اسلامائزیشن کا، اور اس وقت جو جس طریقے کے بیانات پاکستان کی طرف سے آئے، ملیشیا کی طرف سے آئے پچھلے دنوں میں، ٹرکی کی طرف سے آئے، یہ سارے مسلم ممالک ہیں، ان کے اندر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے اندر مسئلہ
ریڈیکلائزیشن اسلام کی میجورٹی کا مسئلہ ہے, اور ان کے اندر جو ہے جو اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے وہ تو ویسٹرن ایک ایشو ہے. اور ویسٹ میں جو یہ ایشو ہو رہا ہے, جن کنٹریز میں یہ ویسٹ میں بھی ایشو ہو رہا ہے, وہاں پہ ایک مائنورٹی ریلیجن کے طور پہ ایک ایشو ہے. تو یہ مختلف ایشو ہے. جو فرانس میں جو چیز ہو رہی ہے وہ الگ ہے, اور جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ الگ ہے, اور ان کو آپس میں جوڑنا نہیں چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو پاکستانی لیڈران ہیں یا جو مسلمان جو قومیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جو آؤٹ سائڈر دوسری طرف پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو پاکستان کا اپنا اندرونی مسائل ہیں وہ ہے اسلامائزیشن کے, اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, اس کو ڈیل کرنا چاہیے. پاکستان میں اسلاموفوبیا کا کیسا مسئلہ ہے؟ پاکستان میں تو اسلام میجورٹی ہے. ہاں, دوسری طرف ڈیفینیٹلی ویسٹ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اسلام کے حوالے سے جو مائنورٹیز ہیں, جو یہاں پہ ریلیجس مائنورٹیز ہیں, ریشل مائنورٹیز ہیں, ایک کلونیل پاسٹ ہے فرانس کی افریقہ کے ساتھ یا فرانس کی مڈل ایسٹ کے ساتھ, اس تناظر میں رکھتے ہوئے ایک اسلاموفوبیا کا ایک ایشو یا ریسزم کا ایک ایشو ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے. اور اس کو پاکستان یا جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ اس کو ایک اپنا بینر کے طور پہ لے کے چل کے اور اس پہ ریلینگ کال کرنا, اس طریقے سے اپنا ملک ریڈیکلائز ہوتا ہے, اور باقی جو تمام جو امت مسلمہ جس کو کہتے ہیں وہ تمام ریڈیکلائز ہوتی ہے. تو یہ ریڈیکلائزیشن کو ہوا دینے کے مترادف ہے جو عمران خان کرتے ہیں یا باقی مسلمان لیڈر کرتے ہیں. ان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے, اندرونی طور پہ انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ممالک میں اسلام کس طریقے سے, یا اسلام کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں یا جو اسلام جس طریقے سے پریکٹس کیا جاتا ہے اس کی کیا پرابلمز ہیں, اور اس کو ریزالو کرنا چاہیے, نہ کہ دوسرے پہ سارا الزام ڈال کے اور ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے باہر کی لگا دیا. میں آرزو آپ کی طرف آ رہا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ کیسی مذاق خیز بات ہے کہ حکومت اسی گروہ سے بات چیت کر رہی ہے جس کو بین کیا ہے. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل سر, وہ بات تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو بین کر دیا ہے اور یہ ٹیررسٹ گروپ ہے, یہ بھی کہا انہوں نے. پھر ان کے لوگوں کو مارا بھی, گولیاں بھی چلائیں, پھر ان کو اریسٹ بھی کیا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان سے بات کریں گے, اور ہمارا اور ہم اور یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ ایک ہی پیج پر ہیں. یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا اور ان کا موقف ایک ہی ہے. تو یہ چیز کچھ عجیب سی اسٹیٹمنٹس ہیں جو عمران خان کی طرف سے اکثر آتی رہتی ہیں, اور اس پہ لوگ حیران نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی میں وہی کہوں گی کہ ان سے چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں. اور ویسے بھی بہت سی اسلامک کنٹریز ہیں جو کہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ایک جیسے کہتے ہیں بلی کے بکرے کی طرح آگے کیوں چلے جاتے ہیں, یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, خالی برتن شور زیادہ کرتا ہے. تو پاکستان کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں, تو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بہت بڑے مسلمان بنیں گے, بہت زیادہ شور مچائیں گے اور سب کریں گے. تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ سعودی عرب کہاں ہے, UAE کہاں ہے, باقی دوسری اسلامک کنٹریز کہاں ہیں؟ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن پاکستان جب تک اس مذہب کے ڈرامے سے باہر نہیں آئے گا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا, اور یہ چیز ان کو سمجھنی ہوگی. یہ چیز سعودی عرب نے سمجھ لی ہے, UAE نے سمجھ لی ہے, باقی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے ان کے انڈیا تک سے ٹرمز اچھے ہو گئے ہیں. لیکن ہم ابھی تک وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں جو ہے کبھی کوئی احمدی لگتا ہے, کبھی کوئی شیعہ, کبھی کوئی سنی, کبھی ہماری یہاں مائنورٹیز کا کیا حال ہے, چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, پارسی ہو, اس پہ ہمیں ایک منٹ کی شرم نہیں آتی. لیکن ذرا سی کوئی بات ہو جائے اگر یورپ میں یا کہیں اسلام کے بارے میں تو فوراً جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو مطلب پوچھتا کون ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ساری دنیا سے آپ نے لون اٹھا رکھے ہیں, آپ کی عزت کون سی ہے جو کوئی آپ کی بات سنے گا؟ آپ تو مطلب بات تو ان کو کرنی چاہیے نا جن کے پاس کچھ ہو, جن کے پاس کچھ دکھانے کو ہو. اگر پیسے نہیں تو کم از کم آپ نے اپنے کنٹری میں اتنا بیلنس رکھا ہو مائنورٹیز کے ساتھ اور دوسرے ریلیجنز کے ساتھ کہ آپ کا کچھ کہنے کا حق بنتا ہو. آپ تو خود دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہیں, اور جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ چیز تو ان کو سمجھنی پڑے گی, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ تو پچھلے 50 سال سے اس چیز کو یہ ہوا دے رہے تھے, اسی چیز کو پال رہے تھے. انہوں نے پاکستان کو جس طرح کا بنا دیا, ایسا پاکستان تو مجھے نہیں لگتا.
کہ مسٹر جناح نے کوئی بنانے کا سوچا ہوگا کہ ہر طرف جو ہے وہ مذہب کا ایک لے کر اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہر ایک کا مذہب الگ ہے, ہر ایک کا اسلام الگ ہے بیسکلی, اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو کافر بتا رہے ہوتے ہیں اور مار دو اور کاٹ دو کے علاوہ بات یہاں نہیں ہوتی. یہاں پہ تو اب وہ حال ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو آپ کو شاید اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے, لیکن یہ جو ریلیجیس سو کالڈ اسکالرز اور انتہا پسند یہاں پہ موجود ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ والے جو پارٹی بنی ہوئی ہے یہ مار دیتے ہیں. آپ کے سامنے سلمان تاثیر صاحب کا واقعہ موجود ہے, آپ کے سامنے ایسے کئی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کا ماحول ہے, اور یہاں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان بتانے میں لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دنیا ان کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈال رہی, ان کو اپنی پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے.